بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان المبارک اور اس کے آداب، یہ جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ جیسی تمام برائیاں باتوں کے خلاف ڈھال ہے۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں، ارشاد ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، روزے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کی باتیں ہیں اور غلط صحیح کو الگ الگ دینے والے صاف اور واضح باتیں موجود ہیں۔ تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ اس پورے مہینے کے روزے ضرور رکھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افغن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونا یعنی نماز تراویح پڑھنے کو نفل عبادت قرار دی گئی ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا گیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کے قریب قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کا روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی ہی کے ایک گھونٹ پر کسی کا روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرے حوض یعنی کوثر سے ایسا سراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، تاکہ ان کے وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم کا کام میں تفصیل اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا عشرہ سراسر رحمت کا ہے، درمیانی عشرہ نزول بخشش کا ہے، اور آخری عشرہ تو عذاب سے خلاصی کے دستاویز ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور سید اولین آخرین رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اور کیفیت احتساب میں، اس کے لیے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان میں عبادت میں مصروف رہے گا حالت ایمان میں اور کیفیت احتساب کے ساتھ، اس کی پچھلی کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گی، اور جس شخص نے حالت ایمان اور کیفیت احتساب کے ساتھ شب قدر میں عبادتیں کی، اس کی گزری کوتاہیاں بخش دی جائیں گی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں، یعنی یہ اللہ اور اس کے بندے کا براہ راست معاملہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری میں تمام دن کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکا رہتا ہے، اور ان کے آداب کو پوری پابندی کا خیال و احساس رکھتا ہے، اور ان پابندیوں کے مطابق اپنے دن رات کو گزارنے کی کاوشیں کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود ہی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، روزہ آدمی کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے بشرطے وہ اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا، اسے کسی کے ساتھ پھاڑا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جھوٹ یا غیبت کے ساتھ، یعنی روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا اور دوسری اس طرح کی برائیوں اور باتوں سے سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس کسی نے روزے کی حالت میں بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑا تو اللہ کو اس کا بھوک یا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد
میں فاسق کو فنیور، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، فحاشہ گوئی اور یا دوسری اس طرح کی باتوں سے نہیں رکتا تو یہ اس کا روزہ ہی نہیں ہے بلکہ اس کا فاقہ بن جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں بلکہ روزہ تو لغویات اور برائی باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس کے اعضاء حرام کاموں سے نہیں رکتے اس کو میری خاطر نہ کھانے اور نہ پینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح زبان کو فحش غیبت اور جھوٹ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے دوسرے اعضاء آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں کو بھی برے افعال سے بچانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ قدسی کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدیوں کو جھوڑ دیتے ہیں اور ہر سائل کی مراد پوری کرتے ہیں۔ رمضان میں جہاں بہت سی برکات و انعامات میں ہیں، وہیں مسلمانوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے رویوں کی بھی تنقید فرمائی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل مبارک سے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ گویا رمضان کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت بہت زیادہ جود و سخا اور کرم فرماتے۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے ہر موقع کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں، جیسا قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ روزے میں کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو اس کے لیے بھی رخصت کی اس طرح سے اجازت ہے کہ وہ اس حالت میں رمضان کے روزوں کی قضا کے بعد دنوں میں ادا کرے۔ اگر کوئی شخص عمر کے اس حصے میں ہے یا مرض کی اس حالت میں ہے کہ اس سے سال کے باقی ایام میں بھی کسی بھی وقت روزہ رکھنا ممکن نہیں تو اس کے لیے فدیے کا حکم ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو صبر اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ دینی اصلاحات میں صبر کے معنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا ہے، جس سے اس کے اندر ان غربا و مساکین کی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو ناداری کی وجہ سے فاقوں پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات قرآنی و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید معلومات اور واقعات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو رمضان کی بہت بہت مبارک۔ جزاک اللہ۔